السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ آج ہم بات کریں گے شروع میں ناظرین جو اتنے مختلف کیسز ہو رہے ہیں۔ ایک تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے سپریم کورٹ کو اپلیکیشن دی ہے کہ جو ان کا ایک کیس چل رہا ہے جس میں کہ ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو منجمد کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے اشتہاری ملزم ان کو قرار دیا گیا ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ 25 اگست کو اس کی ہیئرنگ کروائیں، سماعت کروائیں۔ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کہ ان کو مرتکب ٹھہرایا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ کو ہم نہ کہیں کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے جو کہ انہوں نے F9 پاک میں تقریر کی تھی اور انہوں نے جو جج صاحبہ تھیں، جج زیبا سیشنز جج، ان کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا اور ہم آپ کے اب یعنی کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے، یعنی اور انہوں نے اسپیل آؤٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کیس کریں گے۔ اور یہ پھر انہوں نے بات دہرائی تھی کل جب لیاقت باغ میں انہوں نے اپنی تقریر کی تھی، تو اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی اس بات کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ جج زیبا آپ نے یہ کیوں کہ مجسٹریٹ زیبا آپ نے یہ کیوں کیا کہ جب آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کو ٹارچر ہوا تھا، آپ نے ان کا پھر کیوں فزیکل ریمانڈ دیا؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ نے توہین عدالت کی ہے تو اس پہ کل ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اپیل لے کے گئے تھے پی ٹی آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ان کو ریمانڈ دیے فزیکل ریمانڈ، یعنی کہ ان کو ڈاکٹر شہباز گل کو واپس بھیج رہے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں، تو یہ نہ بھیجا جائے۔ لیکن اور بھیجا کس نے تھا؟ جج زیبا صاحبہ نے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوور رول کیا، اس کو ریجیکٹ کیا ان کی جو پلی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہی ول گو انٹو فزیکل ریمانڈ، ان کو دی جائے گی پولیس کو اور پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے آپ کو معلوم ہے وہ بھی کیس چل رہا ہے کہ توشہ خانہ میں، اور یہ کہ جی آپ نے اپنی جو انکم ہے وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، توشہ خانہ سے جو آپ کو ملا وہ جو آپ نے بیچے اور پیسے ملے گھڑیوں کے۔ تو یہ بہت سے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں ناظرین، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اس سب سے بڑھ کے جو ہم نے کل رات کو دیکھا کہ جی حکومت پاکستان کی طرف سے، ظاہر ہے اسٹیٹ آف پاکستان ایک مجسٹریٹ تھے جنہوں نے کیس دائر کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 7 کے تحت انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی آپ پھیلا رہے تھے، اور دہشت گردی کون سی پھیلا رہے تھے؟ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جج صاحبہ کے حوالے سے کہ ہم آپ کو پتہ نہیں آپ سے بدلہ لیں گے، آپ کو ٹھیک کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک کریں گے سے مطلب کہ بدلہ لیں گے اور وہ یعنی کہ کیس کریں گے آپ پہ۔ تو وہ اس پہ سب نے بڑی تنقید کی تھی کہ یہ عجب بات ہے کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے، جج صاحبہ خود ایکشن لے سکتی ہیں، تو حکومت کی طرف سے یعنی کہ مجسٹریٹ صاحب نے کچھ نہیں تو چھلانگ لگا کے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کر کے تو ان میں دہشت گردی کا، اور پھر کل آپ نے دیکھا ہم دیکھ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو دکھا رہے تھے، چینلز دکھا رہے تھے کہ وہ بنی گلا میں باہر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے بہت سے ان کے لیڈران کے بھئی ان کو شاید پکڑا جائے، تو اور پھر کل یہ ہوا کہ لوگ بھی نکلے کہ عمران خان صاحب کے جی اگر ان کو پکڑا جائے گا، اگر یہ بھی خبر آ گئی کہ جی پولیس نے کہہ دیا ہے، مبینہ طور پہ کہا گیا، ایک سینئر ٹی وی اینکر نے ایک چینل میں یہ کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا عمران خان صاحب کو حکم دیا جانا ہے یا کچھ طے کیا، سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ۔ تو ایک کافی زیادہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل ساری رات ایسی گزری، اچھا پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے، لیکن یہ جو آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک قدم اٹھایا، وہ جو لیگل طریقہ ہے اور اس پر جو تنقید عمران خان صاحب کی ہوئی اس حوالے سے وہ ایک سٹیپ ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ کل کیا ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں ناظرین جس پر بات ہمیں کرنی ہے، تو ہم آج ذرا پروگرام مختلف طریقے سے کریں گے۔ وی ول سٹارٹ ود اینالسٹ، اس کے بعد آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ بلوچستان اور پاکستان میں بہت سے علاقوں میں جہاں سیلاب کی تباہی مچی ہے، تباہی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔
اور پھر فائنلی ہم پولیٹیشنز کو لائیں گے پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہ ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین مظہر عباس صاحب, ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, جیو سے منسلک ہیں, لکھتے ہیں اور اینالسٹ ہیں, بہت دہائیوں سے پاکستان کی سیاست پر ان کی گہری نظر ہے سلمان. اور ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب ہمارے اپنے گروپ کے جو ہیں ڈیجیٹل ہیڈ ہیں, اور بہت صحافت سے ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے, سینئر ہیں اور بڑی قریب سے انہوں نے چینجز دیکھی ہیں پاکستان میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. سلیم بخاری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا آپ پچھلے 48 گھنٹوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ویئر از آل دس گوئنگ؟ بہت شکریہ آپ کا نظیم. میرے خیال سے بہت ہی ایونٹ فل 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے پچھلے رہے ہیں, خاص طور سے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پھر شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا. جو عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہماری ہسٹری میں شاید اس کا کوئی پریسیڈنٹ کم ہی ملتا ہو آپ کو. عمران خان صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال سے. وہ جس طریقے سے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں کو, یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم نے اس طرح سے پہلی دفعہ سنا ہے. پہلے فوج کی لیڈرشپ کے حوالے میں ان کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر اب تو خیر پکڑ بھی ہو رہی ہے, پرچہ ورچہ بھی ان کے اوپر ہو گیا ہے. اور اب جو ہے انہوں نے وہ جو مجسٹریٹ تھا جس نے جوڈیشل ریمانڈ دیا تھا اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اور جو انہوں نے کل اپنے جلسے میں کی ہے اس کے اوپر اب اور زیادہ سیریس صورتحال ہو گئی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے کنٹیمپٹ کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. نہ صرف جاری کر دیا بلکہ لارجر بینچ بھی بنا دیا ہے اور کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے. تو وہ جو ایک کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے, یعنی انتظامیہ کے معاملہ جات میں یا کورٹ کے معاملہ جات میں, تو وہ اس کی ابتدا تو صبح ہونے جا رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گل صاحب کا جس کو اتنی ہائپ ملی ہوئی تھی, جس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں پوری پی ٹی آئی نے پوری کیمپین کی, ان کا بھی ہم نے دیکھا کہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر واپس آ پہنچی ہے. جوڈیشل ریمانڈ واز دا ایشو جس کے لیے وہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کی جان چھڑائی جا سکے, یہ نہ جائیں. پولیس جو ہے وہ بضد تھی, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان سے لیپ ٹاپ بھی ریکور کرنا ہے اور ان کا فون جو ہے جو ان کا ڈرائیور لے کے بھاگ گیا ہوا ہے وہ بھی ہم نے ریکور کرنا ہے. اور اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے کلوز ملیں گے جس سے پھر عمران خان کا جو گھیرا تنگ کرنا جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. تو اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے تو بیماری کا جو ایپیسوڈ تھا وہ ڈرامہ لگایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ تشدد بہت ہوا ہے. وہ 2 دفعہ ان کا میڈیکل ہو چکا ہے اور بورڈز نے کیا ہے, دونوں دفعہ انہوں نے ان کو فٹ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ کسی قسم کے تشدد کے نشانات یا کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی ہے. پھر جس طریقے سے ان کو کورٹ میں لایا گیا, جس طریقے سے ایک ڈرامہ ہم نے دیکھا, جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا کھانا ناشتہ کر رہے ہیں, دودھ پیا, لسی پی, دلیا کھایا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں, میں آپ کے اصرار پہ یہ کھا رہا ہوں. کس طرح پھر انہوں نے اپنی شیو ویو کا حوالہ دیا کہ مجھے پکڑ کے انہوں نے کی ہے. پھر جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہ کیسے پیش ہوئے اس ایپیسوڈ پر سے بھی اب میرے خیال سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ وہ غالباً اپنے ہر چیز ماننے کے لیے تیار اس بات پر ہوئے کہ جو پولیس آفیسر تھا اس نے انہیں ایک فیک ویڈیو دکھائی جس میں یہ کہا ہوا تھا کہ جی آپ کی تو ضمانت جو ہے وہ عدالت نے منظور کر لی ہے. لہٰذا وہ جب عدالت پہنچے تو ان کے وکلاء نے بہت حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کو تو ویل چیئر پہ آنا تھا, آپ یہ شیو ویو کر کے کیسے آ گئے ہیں. تو جج نے بھی ان سے پوچھا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر تشدد بہت ہوا ہے, تو آپ تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو نسیم میرا نہیں خیال کہ ہم نے اس قسم کی کوئی چیز اس سے پہلے وٹنس کی ہو. یہ سب کچھ جو ہے نیا ہو رہا ہے. حکومت جو ہے وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا جواز, ایسے شبہات مل جائے کہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا سکے. جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جو سمن ہے, جو گرفتاری کے وارنٹ ہیں وہ آئی جی صاحب کو پہنچے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس سے انہوں نے اجازت طلب کر لی ہوئی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس وقت ذرا سی ونک ہو اور وہ جا کے عمران خان کو پکڑ لیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی گالہ کے گرد جو ہیں وہ ان کے ورکرز اور ان کے ٹائیگرز پہنچے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے جو سیکورٹی چیف لگایا انہوں نے ایک ایس پی رینک کا بندہ,
اس کو بھی بنی گالہ میں داخل ہونے نہیں دیا. تو یہ پورے کا پورے 24-48 گھنٹے جو ہیں ایونٹ فل رہے ہیں نسیم. جی یہ ایونٹ فل یقیناً رہے ہیں. تو اب یہ جو اتنے ایونٹ فل رہے ہیں جس کا بخاری صاحب ذکر کریں، بڑی تفصیل میں ذکر کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ فل رہا ہے یہ کیا بس ایک اپنے ایک مزے میں ایونٹ فل ہی رہے گا، یا آگے جا کے کیا کتنی عمران خان صاحب کے پاس سپورٹ ہے، کیا سپورٹ بڑھ رہی ہے، کیا یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے کہا جا رہا ہے یا پارٹی بین ہو یا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ان جیسے کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کہ ان کو پکڑ لیا جائے، یہ سب چیزیں کیا ممکنات میں سے اور کس طرف بات بڑھے تو یہ ایک کریڈیبل پروسیس نظر. مظہر عباس صاحب سے پوچھیں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بخاری صاحب پوری تفصیل میں بیان کر رہے تھے کہ کیا پچھلے 48 گھنٹوں میں ڈیولپمنٹ سے وہ کہہ رہے پاکستان میں ایسے کبھی ہوا نہیں پہلے. تو آپ مظہر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں واٹ وی ہیو بین وٹنسنگ؟ شکریہ نسیم. دیکھیے پہلے شہباز گل صاحب کا وہ لے لیتے ہیں معاملہ لے لیتے ہیں. ظاہر ہے ایک سنگین ایکوزیشن ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے. جو تصاویر آئیں، جو ویڈیو آئیں، صحیح ہیں غلط ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ بہت ہی سنگین ہے. یعنی انہوں نے جنسی ہراساں کا بلکہ جنسی تشدد کا الزام لگایا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میڈیکل رپورٹس وغیرہ اور اس کے یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ان کو مزید 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے یا ان ساری رپورٹس نے ان سارے الزامات کو رد کر دیا ہے. کیونکہ آپ فزیکل ریمانڈ جو ہے پولیس کسٹڈی میں دینے سے پہلے یہ سب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے وہ نہیں ہوا ہے، جس کے حوالے سے عمران خان جو پچھلی میجسٹریٹ ہیں یا جج ہیں ان کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے. لیکن آج جو مزید 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے وہ تو اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ یہ یا تو جج جو ہیں وہ سیٹسفائی ہوں کہ ان کے ساتھ ٹارچر نہیں ہوا ہے، ان کو جو ایسی نہیں ہے جس طرح، یا پھر وہ ریفیوز کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ تو ہوا ہے کہ ایک جج انہوں نے اس پہ مقرر کیا ہے کہ ان کو مزید ٹارچر نہ کیا جائے اور پولیس کسٹڈی ریمانڈ دیا ہے، تو یہ بھی بذات خود ان یوزول ہے. پھر پولیس وہ جو پولیس جو ابھی بخاری صاحب کہتے تھے یا جو بھی کانسٹیبل تھا سب انسپیکٹر تھا اس نے جا کے ایک فیک ویڈیو کیوں دکھائی شہباز گل کو، اور اس فیک ویڈیو کے بعد شہباز گل جیسے بھی گئے، تو کیا پولیس نے یہ سارا جو ہے وہ ارینج کیا تھا اور کیا انہیں یہ سب کچھ ارینج کرنے کا رائٹ ہے اس چیز کا کہ وہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ اس پولیس آفیسر کو بلا کے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فیک ویڈیو کیوں دکھائی شہباز گل کو، یا جو بھی فیک میسج تھا یا تھا کہ جس میں کہا گیا کہ آپ کی بیل ہو گئی ہے. فرض کریں شہباز گل وہاں سے فرار ہو جاتے، پھر کیا ہوتا؟ پھر کون ذمہ دار ہوتا؟ تو مجھے تو عجیب و غریب یہ سارے واقعات عجیب و غریب لگ رہے ہیں، ایکوزیشن سے لے کے یہ جو پولیس کا بیہیویئر ہے وہ بھی، اور پھر یہ تیسرا پولیس کسٹڈی ریمانڈ ہے. پہلا دیا گیا، پھر اس کے بعد جو دیا گیا اس کے بعد ظاہر ہے ان پہ یہ الزامات، ان کے حوالے سے یہ الزامات آئے تو پھر پمز میں ایڈمٹ کر دیے گئے، اور آج پھر 2 دن کا ریمانڈ ان کا دے دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو میڈیکل پراپر میڈیکل جو ہے جو بھی چیک اپ ہے اس کی رپورٹ پبلک کرنی چاہیے کہ ان کے جسم پر زخم کے نشانات ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات سامنے آنی چاہیے کیونکہ جسم پہ یا جس طریقے سے جو تصاویر آئی ہیں وہ ایسی تصاویر ہیں کہ لوگوں کو جو لوگ قید رہے ہیں پولیس کسٹڈی میں جنہوں نے ٹارچر بھگتا ہے، میں نے ان لڑکوں سے، ان پرانے سیاسی کارکنوں سے بات کی ہے تو اور وہ بتاتے ہیں کہ سب سے ورسٹ کائنڈ آف ٹارچر ہوتا ہے، یعنی جو چترول جس کو کہتے ہیں وہ کوڑے سے زیادہ شدت کی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا، اب یہ بات اس لیے سامنے آنی چاہیے کہ ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے شہباز گل کے جو جسم کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے.
انہیں مارا گیا ہے, فزیکلی مارا گیا ہے, کتنا مارا گیا ہے, ٹارچر مارکس کس حد تک ہیں نہیں ہیں, تاکہ یہ چیز کلیئر ہو. اگر عمران خان غلط کہہ رہے ہیں تو عمران خان شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل, یا جو بھی کہہ رہا ہے وہ اس کو اکاؤنٹیبل, یا اگر یہ درست ہے تو پھر ان لوگوں کے خلاف جی یقینی ناظرین یہ تو بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے, کیونکہ یہ جو بھی مظہر کہتے ہیں, بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ بھی درست بات ہے کہ پیمز میں جب یہ گئے ہیں پہلی مرتبہ تو پیمز میں 4 ڈاکٹرز کی جو رپورٹ آئی تھی جو پبلک ہوئی تھی, میرا خیال ہے حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا تھا, جس پہ ہم نے بھی پھر سب نے بہت سے لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا, تو اس رپورٹ میں تو لکھا تھا کہ یہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کو سانس بھی ٹھیک نہیں آ رہا, ان کے یہ بھی معاملات ہیں, یہ بھی, تو لگ رہا تھا کہ ہی از گون تھرو سم کائنڈ آف obvious ایکسپیرینس. اس سے زیادہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ کیا سچ ہے. اور یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ جب ان کو پکڑا آپ نے ڈاکٹر شہباز گل کو اور پرچہ کاٹا اور ان کو لیا اپنے حراست میں, تو کیوں کر ایک صاف شفاف انکوائری ایسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی؟ کیوں یہ صورتحال پیدا ہوئی؟ کیوں ایسی صورتحال بنی کہ ہر قسم کی ویڈیوز آئیں کہ جی یہ فیک ہے, یہ فیک نہیں ہے, اور یہ سب چیزیں اس لیے ناظرین آگے بڑھی اور لوگوں نے اس پر فوکس کرنا شروع کیا کیونکہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جس طریقے سے ایک صاف شفاف طریقے سے اٹھایا جاتا, کہا جاتا, کیونکہ جو انہوں نے کہا تھا وہ سب نے سنا تھا, ظاہر ہے وہ اس کا انویسٹیگیٹ تو کرنا تھا کیونکہ وہ ایک نارمل بات نہیں تھی وہ جو کہہ رہے تھے, وہ بات کہہ رہے تھے جس پہ کہ ظاہر ہے کیس بنتا ہے, انکوائری ہوتی, لیکن کس نوعیت کی انکوائری ہوتی. اور یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ آج یہ ادارہ ہے اس کی ون اپ مین شپ ہے, انہوں نے پوائنٹ سکور کر دیا, پھر کسی نے پوائنٹ سکور کر دیا, پھر یہ اس طرح معاشرے چلتے ہیں, اس طرح قانون کی بالادستی ہوتی ہے, اس طریقے سے معاشرے میں کوئی طور طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ دس از ایبسلیوٹلی ریسیپی فار کیوس, اور یہ ریسیپی ہے کہ جہاں کہ آپ کوئی کسی پر اعتبار نہ کرے, کوئی کسی کی عزت نہ کرے, کوئی قانون کی بالادستی نہ کرے, تو پھر ہم کہیں گے یہ اچھا وقت نہیں ہے پاکستان میں. جو یہاں کرتا دھرتا ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ بالکل ایک صحیح طریقے سے, صاف شفاف طریقے سے باتیں آگے بڑھنی چاہیے. اور جو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کل جیسے عمران خان صاحب کو بلائے اس پہ پوچھ گچھ, بالکل ٹھیک ہے, یہ قانون ہے, قانون اجازت دیتا ہے, عمران خان صاحب ول گیٹ اے چانس ٹو اپنی جو ایکسپلینیشن ہے وہ دیں. اسی طرح ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ, ہی ہیز ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں, اس طریقے سے تو آپ نے ایک معاشرے میں عجیب قسم کا ایک کیوس کریٹ کیا جو بھی یہاں کرتا دھرتا ہے. لیکن بہرحال ناظرین ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اور اس پر بات کریں گے جس پر کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لوگ اتنے چپ ہیں, کیوں آپ بس انہی معاملات میں ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا پاکستان میں لوگ کس تباہی کا ان کو سامنا ہے مختلف اضلاع میں, مختلف پروونسز میں. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.